یہ مختصر کہانی میرے پوتے تیمور نے، جس کی عمر 13 سال ہے، اپنے دوست زین علی کی والدہ کے بارے میں سنائی۔ زین علی کی والدہ نصرت بی بی اپنے بیٹے کی طرح تیمور کو بہت چاہتی اور پسند کرتی ہے۔ وہ نہایت پاک باز، خوب سیرت، نیک دل اور نفیس خاتون ہے۔ جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امید سے ہیں تو اسے، اس کے میاں اور سب گھر والوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوش خبری پر سارے گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جا رہا تھا۔ اس کے کھانے پہ خوراک کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسے کسی قسم کے کام کاج کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عرصہ بعد اس خاندان میں اولاد کی آمد تھی۔ اسے چھٹا مہینہ تھا کہ اچانک اذیتوں اور مصائب میں جکڑی جا رہی تھی۔ جاری ہے سے ہر وقت چیخ وپکار، شور شرابہ، اچھل کود، سارے گھر میں دوڑے لگانا، اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کو زخمی کرنا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، کسی کو پہچان نہ رہی تھی۔ یہ کیفیات دن با دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، وہ باقاعدگی سے تو جگی سے علاج معالجہ کر رہے تھے، لیکن مرض کی تشخیص نہ ہو رہی تھی۔ نصرت دن با دن کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ شاہ جنات کے اثرات میں ہے، ان کا آسی بھی سایہ ہے۔ عاملوں سے رجوع کیا گیا، وہ اپنے مختلف طریقوں سے عملیات کے ذریعے عمل کر رہے تھے۔ پھلتاؤس گنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن سب بے فائدہ۔ گھر کا ماحول نہایت دیگرگوں حالت میں تھا، چھوٹے بڑے سب اہل خانہ اضطراب کی حالت میں تھے۔ کسی نے ان کا بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والے شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سرتالہ، تعلیم یافتہ، با شریعت، با عمل بزرگ، با عمر 80-85 سال ہیں۔ وہ خود بہت بڑے جاگیردار ہیں اور وہ فی سبیل اللہ دم درود کرتے ہیں۔ ان سے رجوع کیا گیا۔ نصرت بی بی کو نہایت بگڑی اور مخدوش حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے اس کی حالت زار دیکھی، سب سمجھ گئے۔ اتنا بتایا کہ ان پر جنات کا سایہ ہے، وہ نہایت خطرناک جن کے اثر میں ہیں۔ اگر اس جن کی شیطانی کارستانی سے جان چھڑائی جائے تو بی بی ٹھیک ہو سکتی۔ نصرت بی بی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی گئی۔ دوران عملیات شاہ صاحب اپنی پونی، جو خود بعمل عاملہ تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چونکہ وہ ضعیف العمر تھے، جسمانی لحاظ سے لاغر تھے۔ دوران عملیات مریض ایسی حرکات کرتے ہیں کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ ان کی پوتی اس سلسلے میں ان کی مددگار تھی۔ دوسرا، شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا نامناسب سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نے سب کو سوائے اپنی پوتی کے باہر نکال دیا۔ قصب صورت سوئیں قطہ الکرسی اور دیگر عملیات اپنے پاس رکھے، زور زور سے نہایت پر درد آواز میں پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کر رہی تھی، 1-2 دفعہ انہیں زخمی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی سنبھالا دے رہی تھی۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ وہ مخاطب تو نصرت سے تھے، لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بی بی نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ تم نے کیوں اسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں نیست بنابود کر دوں گا۔ نصرت اپنی زبان سے جن کے لہجے میں نازیبا الفاظ ادا کر رہی تھی، وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس معاملے میں دخل نہ دو، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہ ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے کی حالت میں اسے دھمکا رہے تھے۔ لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم اور روح کو پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ صاحب اپنے عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی پڑھائی اور باہمی چپقلش کے بعد جن نے اپنی شکست تسلیم کر لی، وہ مغلوب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کے پڑھے گئے کلمات اور آیات کریمہ نے اس کی شیطانی حرکات کو قید اور جکڑ لیا تھا۔ شاہ صاحب کے استفسار پر جن نے بتایا کہ وہ کو بیندہ جن کا پتر ہے۔ کو بیندہ جن، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دوران طوفان اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روک رکھا تھا، بحکم باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ٹھکانے لگایا تھا۔ نصرت ایک رات اپنے گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکلی، ایک بوہڑ کے درخت کے نیچے گزرتے ہوئے اس کے کھیلتے بچوں کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا اور زخمی کر دیا تھا۔ ہم نے ٹھان لیا کہ اسے ہمیشہ عذاب و مصیبت میں گرفتار رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس بی بی کی جان چھوڑتے ہیں۔ بس اتنا خیال کریں کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجی کھاتی رہے اور پھر ان درختوں کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے جن نے اس کی جان چھوڑ دی اور بتدریج اس کے قبضے سے آزاد ہوتی گئی۔
2-3 दिन बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, अपनी पुरानी घरेलू जिंदगी की तरफ लौट गई। 4 माह बाद उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। आज वो बेटा ज़ैन अली है जो तैमूर का मुखलिस दोस्त है। इत्ता उलकर ससूरत सोए और नेक पाक कलाम का हिसार उन्हें बचा गया। शाह साहिब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये सब फी सबील अल्लाह और खिदमत खुल्क के जज्बे के मलहूज खातिर किया, बल्कि ये पेशकश की कि नुसरत के लिए 10 रोज तक उनके घर से कलेजी भेजी जाएगी। एक बात की वजाहत जरूरी है कि आज की साइंस और डॉक्टर जिन्नात को तस्लीम नहीं करते, हालांकि कुरान पाक में बारहा बताया गया है कि पनाह मांगता हूँ जिन व इंसान के शर से जिस पर ईमान लाना वाजिब है।